बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्राइंड मार्केट और मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूं। तो आज का हमारा मौजू है बाजरे को कैसे स्टॉक किया जाए और इसे कब सेल किया जाए और इसे किस तरह हासिल किया जाए, यानी कि इसको ख़रीद कैसे करते हैं, इसको सेल कैसे करते हैं और बाजरे की जो बचत है वो कितनी आएगी। तो हम आपको पूरा तरीक़ाकार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले अभी आपको ये जान लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ लेनी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। हर चीज़ का एक वक्त होता है उसे लेने का, और फिर उसको सेल करने का भी एक ख़ास वक्त होता है। तो कोशिश इस तरह की जाती है कि जब किसी चीज़ का सीज़न हो वो उस टाइम ख़रीद की जाती है। जिस तरह गंदम का कभी जिस टाइम सीज़न होता है तकरीबन मई में और जून में, तो तब ख़रीद की जाती है। और फिर इसको अपना दिसंबर में और उसके बाद जब इनके रेट अप होता है तो सेल की जाती है। तो इसी तरह स्टॉक के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। तो सबसे पहले हम आपको बाजरे का ये टाइम बताते हैं कि आपने इसे ख़रीदना कब है। तो बाजरे को जो ख़रीदने का टाइम है, जो बेहतरीन टाइम है, वो ये 11वां महीना है। ये तकरीबन 10 तारीख से लेकर यकम दिसंबर तक बाजरा आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। और दिसंबर के बाद भी बाज़ औक़ात हो सकता है अच्छे मौके आ जाएं, क्योंकि यकम दिसंबर के बाद जो यकम जनवरी तक का दौरानिया होता है, तब उस वक्त किसान ने अपनी जो गंदम होती है वो उसने काश्त कर ली होती है। तो गंदम जब काश्त करनी हो किसान ने, तो वो दिन यही होते हैं, यानी कि 10 तारीख से लेकर 11वें महीने की 10 तारीख से लेकर यकम दिसंबर तक और 10 दिसंबर तक। तो किसान को उस वक्त ज़रूरत होती है डीएपी की, और उसको हलों के पैसे देने होते हैं, उसको डीज़ल के लिए यानी कि पानी लगाने के लिए डीज़ल ज़रूरत होता है, उसको पैसों की उस वक्त अशद ज़रूरत होती है। और वो कोशिश करता है कि बाजरा जिस रेट में चला जाए, हमें आने वाली जो फसल की तैयारी करनी है उसके मुतल्लिक़ मैं अपने पैसे इकट्ठे करके रखूँ। इसी वजह से जो बाजरा होता है वो मंडियों में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और बाजरे का रेट कम हो जाता है, क्योंकि मंडियों में उस वक्त बाजरे का रश लग जाता है। तो उस दौरान इस टाइम में बाजरा लेना ज़्यादा मुनासिब होता है। अगर फिर उसके बाद यकम दिसंबर या 10 दिसंबर के बाद की बात की जाए, तो तब का माहौल इस तरह बनता है कि जो किसानों ने बेचना था वो बेच गए। जिनकी मजबूरी थी उन्होंने अपनी मजबूरी निकाल ली और बाजरा सेल कर दिया, और जिन किसानों के पास बाजरा पड़ा है उनको ज़रूरत नहीं है। उसकी ये वजह है कि अगर उनको ज़रूरत होता तो वो जब उन्होंने बाजरा उनकी फसल तैयार हुई थी उन्होंने बेच देना था। और जिन्होंने रख लिया उन्होंने यही उम्मीद करके रखा कि अब बाजरे का रेट बढ़ेगा और हम फिर बेचेंगे। तो वो भी इस तरह बाजरे के रेट की तरफ देखते रहते हैं, और 10 दिसंबर के बाद का जो समा होता है वो इस तरह कुछ बन जाता है कि अगर बाजरा आ जाए ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि मंडियों में बाजरा ज़्यादा हो और गाहक कम हो, तो वो इस तरह होता है कि बाजरे का रेट मज़ीद कम हो जाता है। जो पीछे सीज़न में रेट था उससे भी कहीं नीचे चला जाता है। यानी कि अगर सीज़न में 2200 रुपये रेट था, और जब मंडियों में 10 दिसंबर के बाद माल ज़्यादा होगा और ख़रीदार नहीं होगा, तो वो 2000 रुपये फ़ी मन की तरफ जा सकता है। अगर फिर 10 दिसंबर के बाद अगर देखा जाए बाजरा नहीं आ रहा, तो वो बाजरे का जो रेट है वो थोड़ा अप हो जाएगा। उसकी वजह यही होगी कि जो बेचने वाले थे बेच गए, और जो स्टॉक किया था उसने अपनी जो स्टॉक करना था वो ले लिया। तो उसके बाद मज़ीद रेट, यानी कि जो अगर ख़रीदार ज़्यादा हो जाएँ 15 दिसंबर के बाद या 10 दिसंबर के बाद, तो फिर भी मज़ीद रेट बढ़ सकता है। और ये आप जान लें और आप ये ज़हन नशीन कर लें कि जब किसी भी चीज़ का रेट बढ़ता है, तो फिर उसमें 10 से 15 दिन इस तरह के होते हैं कि उसमें बिल्कुल आग की तरह जो रेट होता है वो बढ़ता जाता है। और जब भी किसी चीज़ में कोई भी चीज़ हो, यानी कि गंदम हो, मूंग हो, चना हो, कोई चीज़ हो, जब उसमें मंदा आता है तो तकरीबन अगले 10-15 दिन भी उसमें मंदे का रहते हैं। क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी हज़रात हैं, जब वो कभी भी किसी चीज़ में जब मंदा देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को निकालें, और वो निकालने के लिए मज़ीद घाटा भी करते हैं और मंदे को मंदे में डालते हैं।
جس طرح اب مونگ کی صورت حال ہے، مونگ میں بھی اسی طرح مندا پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ مونگ کا جب تھوڑا 150 کم ہوتا ہے تو جو ڈرنے والے ہیں جن کے سٹاکی اور جو چھوٹے دل کے مالک ہیں تو وہ گاڑیوں کی گاڑیاں سیل کر دیتے ہیں، تو ملر کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ جب ملر کو نئی گاڑی ضرورت ہوتی ہے تو وہ 150 اور کم کر لیتا ہے، اور اس طرح جو اور سٹاکی بچا بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کہیں 3,000 کی طرف نہ آئے، اور وہ پھر بھی 2-3 گاڑیاں سیل کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس وقت بات کر رہے ہیں باجرے کی، تو باجرہ جو صحیح ریٹ ہے یعنی کہ مناسب ریٹ ہے وہ فی الحال آپ کو ملے گا یعنی کہ 10 نومبر سے لے کر 10 دسمبر کے دوران۔ اس کے بعد کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو کم بھی مل سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے، لیکن وہ مستحکم ریٹ نہیں ہوگا۔ یہ جو ریٹ ہے یہ پکا ریٹ ہے اور مستحکم ریٹ ہے، اور یہ ٹریڈ کرنے والا یعنی ٹریڈنگ کرنے والا یہ ریٹ ہے۔ چلو باجرہ تو آپ نے خرید لیا، 100 من 200 من جتنا لے لیا، تو باجرے کو سٹور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس باجرے کو جو بھی آپ نے لیا ہے آپ ایک ترپال لیں، صاف ستھری ترپال، اس کو دھوپ میں کہیں اس کو بچھا دیں، اور اس پہ جو آپ نے 100 من ہے 10 من ہے جتنے بھی ہے باجرے کو اس پہ دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیں۔ تو جتنے زیادہ باجرہ ہو اتنی جگہ آپ کو اتنی ترپالیں ڈالنی پڑیں گی، زیادہ جگہ بنانی پڑے گی۔ تو 1-2 دن تقریباً آپ اس کو دھوپ میں رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ اسے کسی بھی پہوڑے یا کسی بھی کدال وغیرہ یا کسی چیز کے ساتھ اس کو جگہ تبدیل کرتے رہیں، کیونکہ باجرہ نیچے والا جو ہے وہ اوپر آ جائے، اوپر والا جو ہے وہ نیچے آ جائے۔ تو پھر جب باجرہ آپ چیک کریں کہ بالکل خشک ہو گیا ہے، تو اب تو بازار میں اس قسم کے نمی چیک کرنے والے آلے بھی موجود ہیں جو چیز میں بتا دیتے ہیں کہ یعنی کہ گندم میں بتا دیتے ہیں بھئی اتنی نمی بچ گئی ہے۔ تقریباً نمی جب ختم ہو جائے، تقریباً 10 سے 15% نمی رہ جائے، تو اس وقت آپ نے باجرے کو پیک کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس گٹو اویلیبل ہیں تو آپ گٹوؤں میں ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس بوری موجود ہے تو آپ بوری میں ڈال سکتے ہیں۔ ان میں آپ اس میں ڈالنے کے بعد آپ ان کا جو گٹوؤں کا منہ ہے وہ سی لیں، اور پھر ان کو اندر ایک کسی بھی جو آپ کا روم ہے یا کمرہ ہے یا آپ کا جو سٹاک روم ہے اس کی جو صورتحال ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو صفائی کروانی چاہیے، اور اس میں آپ کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی حشرات نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی اس قسم کا یعنی کہ جو گندم میں پڑتے ہیں حشرات وغیرہ جو گندم کو کاٹ دیتے ہیں، اور گندم کھانے والے جو حشرات ہیں ہم ان کی بات کریں، ان سے پاک کرنے کے بعد اس پر آپ لیمڈا کا سپرے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کمرے میں 1-2 دن پہلے آپ لیمڈا کا سپرے کر لیں، اس میں جو نقصان دہ کیڑے وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ زمین پہ لگا لینا ہے اینٹوں کا سولنگ، یعنی کہ اندر کمرے میں فرش جو بھی ہے اس پہ آپ نے ڈائریکٹ نیچے فرش پہ نہیں رکھنا ہے، اس کو آپ نے اینٹوں کا بلے لگا لینا ہے۔ فرش تقریباً فرش لگانے 2-3 انچ یہ اونچی ہو جائے گی، اور جو وہ فرش ہے آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے کہ جو باہر والی دیواریں ہیں جن پہ بارش کا آپ کو خطرہ ہو، کوئی یہ دیوار باہر کی طرف سے ہے اور جب بارش آتی ہو تو اس دیوار کا سیلاب اندر آتا ہو، تو آپ کوشش کریں اس دیوار کے ساتھ نہ رکھیں، آپ اس دیوار کے ساتھ رکھیں جو کسی بھی اور کمرے کے ساتھ اٹیچ ہو اور اس پہ کسی قسم کا بارش کا اور سیلاب آنے کا خطرہ نہ ہو۔ آپ اس دیوار کے ساتھ لین لگا کے رکھ لیں، اور اس سولنگ کے اوپر تو آپ بے شک چھت تک لے کے جا سکتے ہیں، جتنی اونچی آپ سے بنتی ہیں لینیں لگا لیں۔ اور یہ تھا طریقہ کار سٹور کرنے کا، اور آپ اس کا وقتاً فوقتاً معائنہ کرتے رہیں، چیک کرتے رہیں کہ کہیں اس میں کوئی کیڑا پتنگا تو نہیں لگ گیا، یا کہیں گل سڑ تو نہیں رہی، اور جو گندم کی سسری وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی اس کو کاٹنے میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر بات کی جائے پھر ان کے ریٹوں کی، تو آپ نے بیچنا کب ہے، تو آپ نے چند ملوں کے ساتھ اور چند انٹرنیٹ کے آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ یوٹیوب سے بھی چیک کر سکتے ہیں، ہم بھی ڈیلی بیس پہ آپ کو ریٹ جو ہے مہیا کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی اچھے بندے سے یا کسی بھی آڑتی سے یا کسی سٹاکی سے یا یوٹیوب سے آپ نے ٹچ رہنا ہے اور ریٹ چیک کرتے رہنا ہے، جب آپ کو لگے اچھا منافع لگے تو آپ نے سیل کر دینا ہے۔ تو اچھا منافع کا طریقہ کار یہ ہے کہ یعنی کہ مقصد ہے یہ جو موسم ہے وہ ہے تقریباً اس کا اپریل کے بعد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اپریل کے بعد جو ہوتا ہے باجرہ نہیں ہوتا، ہر جگہ ختم ہو جاتا ہے، تو ملر لیتا ہے جو
اس نے فیڈ بنانی ہوتی ہے اس میں. تو یہ اپریل اور مئی اور جون یہ جو ہیں یہ سیزن کے اس کے مہینے ہیں باجرے کی، یعنی کہ کھپت کے دن ہیں، اور ان دنوں میں باجرہ بالکل اپنے ہائی ریٹ پہ آ جاتا ہے. تو جون کے بعد جولائی بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لینا چاہیے، لیکن جولائی کے بعد آپ بالکل رسک نہ لیں، کیونکہ جولائی کے بعد جو پنجاب اور پاکستان کی جو کافی ایسی اگیتی فصلیں ہیں وہاں پہ باجرے کی نئی فصل آنا شروع ہو جاتی ہے، جو ڈائریکٹ جو پیچھے باجرہ پڑا ہوتا ہے اس کے ریٹ پہ اثر انداز ہو جاتی ہے. کوشش کریں آپ جون اور جولائی کے پہلے ہفتے تک اس کو باجرے کو اچھا مناسب ریٹ دیکھ کے کہیں بھی سیل کر دیں. تو بات باقی بچتی ہے باجرہ کہاں سے خریدیں. آپ کسی بھی اپنی قریبی غلہ منڈی میں چلا جائیں، اب چھوٹا شہر ہے یا بڑا شہر ہے، ہر شہر میں غلہ منڈیاں ہوتی ہیں. تو آپ وہاں پہ کسی بھی ایک آڑتی کے پاس جائیں اور کہیں کہ میں نے اتنا مال خریدنا ہے. تو باجرہ کا جب بھی بولی میں وہ جائے گا تو وہ آپ کا نام لکھا دے گا کہ آپ نے 100 من لینا ہے، تو آپ وہاں سے بولی سے 100 من خرید سکتے ہیں. تو وہاں پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا 1.5% جو ہوتا ہے کمیشن ہوتا ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، جو یہاں کی یعنی کہ ہر غلہ منڈی کا اصول ہے. تو آپ وہاں پہ ان کو 1.5% یعنی کہ 1 لاکھ روپے کے ساتھ آپ نے ان کو 1500 روپے کمیشن دینا ہے، اور وہاں جو پلےداری ہے وہ آپ کو لوڈ کرا دیں گے. آپ اپنی گاڑی دیں گے یا کوئی ڈالا وغیرہ جو بھی ہے یا ٹرک آپ کرائے پہ کر لیں گے. اپنے گودام تک اس طرح مال پہنچوانے کے بعد پھر آپ نے یہ رکھ دینا ہے. اور سیل کرنے کا طریقہ سیم اسی طرح ہے. جب آپ سیل کرنے کا من ہو تو آپ اپنی گاڑی میں مال ڈالیں اور پہنچ جائیں صبح 8 بجے. وہاں پہ پلےدار آپ کے مال کی ایک ڈھیری لگا دیں گے، اور صبح جب انشاءاللہ بولی چلے گی 10-11 بجے بولی ہر تقریباً منڈی میں چل جاتی ہے، تو آپ کا مال اگر آپ کی بولی میں اچھے ریٹ پہ آ جائے تو آپ بیچ دیں. اگر رکھنا چاہے تو 2-3 دن آپ وہاں منڈی میں اپنا مال رکھ سکتے ہیں. اور وہاں پہ سیل کرنے کے بعد آپ کو پھر بھی اسی طرح ہوگا، آپ کو تقریباً 1.5% کمیشن دینی پڑے گی، اور 1 لاکھ کے ساتھ آپ کو 1500 روپے کمیشن میں دینی پڑے گی، اور باقی جو مزدوری ہے وہ دینی پڑے گی. تو آپ کو نیٹ پیمنٹ مل جائے گی، آپ پیمنٹ اپنے جیب میں ڈالیں اور چلے آئیں گھر. یہ تھی آج کی ویڈیو باجرے کے متعلق سٹاک کی، اور باجرہ کس طرح رکھا جائے، اور یہ جو موسم ہے اس کا لینے کا اور بیچنے کا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کو بہت بہت خیال. اللہ حافظ.